ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ کے مقام پر ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، جو کہ اب اس حد تک جا چکی ہے کہ تقریباً انڈیا کے 20 فوجی وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج یہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پہ پچھلے 40 سال سے ایک بھی لاش نہیں گری، اور اب ایسا کیا ہوا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور دونوں ہی نیوکلیر پاورز ہیں، اور اس ریجن میں دونوں ہی بہت اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے بھی ہو گئے ہیں، اور بلکہ اب تو ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ شاید کسی بھی ٹائم جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے ان دونوں ممالک کو۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہم ان کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو بارڈر ہے اس کو LOC کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول، جو کہ ایک ڈیفائنڈ بارڈر ہے۔ لیکن انڈیا جو بارڈر چائنا کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کو LAC کہتے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، کیونکہ وہ ایک ڈیفائنڈ بارڈر نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے الگ الگ کلیمز ہیں۔ ایک ملک کہتا ہے کہ میری ٹیریٹری یہاں تک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میری ٹیریٹری یہاں تک ہے، اور اس کلیم کو لے کے جو بیچ میں جو ایریا خالی ہے اس کو گرے ایریا کہتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا، نہ کوئی وہاں بستا ہے، اور کافی عرصے سے وہ جگہ خالی ہے۔ اس کے درمیان میں ایک لیک ہے اور دونوں سائڈوں پہ دونوں ملکوں کی فوجیں تھیں، لیکن وہ ایک معاہدے کے تحت دونوں ایک اپنی اپنی جگہ پر وہاں پہ ایک دوسرے کے اس گرے ایریا میں نہیں آتے تھے، صرف پیٹرولنگ کرنے آتے تھے، اور وہاں پر زبانی کلامی اکثر ان دونوں ممالک کی جنگ بھی ہو جایا کرتی تھی، مطلب جیسے پتھراؤ ہو گیا اور ایسے ڈسپیوٹس ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی ایسی صورتحال نہیں آئی کہ کوئی فوجی ہلاک ہوا ہو۔ یہ جو ان دونوں ممالک کے درمیان میں لڑائی ہوئی ہے یہ بھی پتھراؤ کی لڑائی تھی، لیکن اس میں تقریباً 20 فوجی، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 20 فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور انڈیا بھی اب تو ماننا شروع ہو گیا، پہلے تو وہ مان ہی نہیں تھا رہا۔ اب ہمیں اس چیز کو جاننا پڑے گا کہ یہ سارے معاملات ایسے ہوئے کیوں ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ 5 اگست کو انڈیا نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 ریووک کیا تھا، جس کے نتیجے میں جو لداخ کا مقام ہے اس کو بھی انڈیا نے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اگر انڈیا یونیلیٹرلی کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت تبدیل کرتا ہے اور لداخ کی حیثیت تبدیل کرتا ہے، کیونکہ لداخ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جس میں سیاچین بھی آتا ہے، اور آپ نے شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ سیاچین بھی لداخ کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اور سیاچین کیونکہ چائنا کے قبضے میں ہے اور چائنا وہاں پر قابض تھا، اگر لداخ کو انڈیا یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کرتا ہے تو اٹ مینز کہ سیاچین بھی انڈیا نے اس کو بھی یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا۔ اس سب کو اب ہم سمجھیں گے کہ چائنا کو اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا۔ اگر کیونکہ چائنا کو یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک نیوکلیر پاور ہے اور اس دنیا میں بڑھتی ہوئی قوت ہے، اور تقریباً ایک سیکنڈ سپر پاور بن کر اس دنیا میں سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ اپنی ساکھ کھوتا جا رہا ہے اور ساری دنیا ایک نئی سپر پاور کی تلاش میں ہے۔ آج چائنا نے یہ عمل کر کے اپنا سپر پاور ہونے کا احساس انڈیا کو دلایا ہے، تاکہ انڈیا ہوش کے ناخن دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا ایسی حرکات پچھلے کافی عرصے سے کرتا آ رہا ہے، جیسے کہ وہ نیپال میں 2015 میں انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن نیا پیش کیا، تو انڈیا نے کیونکہ نیپال کی ٹریڈ ساری انڈیا پر منحصر تھی، اس نے اپنی اس کو وہ آئین پسند نہیں آیا، کیونکہ اس آئین میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ انڈیا کو کمزور کرنا چاہتی تھی نیپال کے ساتھ تعلقات میں، اس لیے انڈیا کو وہ آئین پسند نہیں آیا اور انڈیا نے اس کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں پہلی دفعہ تاریخ میں نیپال
انڈیا کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اور اب تو تقریباً تاریخ میں پہلی دفعہ نیپال اور انڈیا کے بارڈر پر بھی ایک ہلاکت ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں، اگر سیاچین کا بارڈر پہ چائنا مضبوط رہتا ہے تو پاکستان محفوظ رہے گا۔ اگر لداخ کے مقام پر انڈیا چونکہ ایک روڈ بنانے، جب سے یہ آرٹیکل 370 اس نے ریووک کیا، اس نے وہاں پر ایک روڈ بنانا شروع کر دی، جس کو DSDPO کے نام دیا گیا۔ وہ روڈ سیاچین تک انڈین ٹروپس کو رسائی دے گی اور ان کو مضبوط کرے گی۔ اگر انڈیا سیاچین میں مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا۔ آنے والے وقت میں اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو وہ سیاچین سے بھی اس کو اسٹرائک مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان کو اس ساری صورتحال کا فائدہ ہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور انڈیا کے لیے تو ظاہر ہے بری خبر ہے، لیکن یہ سب حقیقت ہے۔ اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ انڈیا کا فیوچر کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں وہ مجھے بھی اس بات میں گائیڈ کریں، یا ان کو کیا نظر آتا ہے کہ انڈیا کو وہ آنے والے دور میں کہاں دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک طرف نیپال، ایک طرف پاکستان اور ایک طرف چائنا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تینوں ممالک جن کے ساتھ انڈیا اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے وہ سارے کے سارے انڈیا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور انڈیا کی کمزوری یہی ہے کہ وہ ایک پاگل ہاتھی کی طرح پھر رہا تھا کافی عرصے سے اس ریجن میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے، جو کہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چائنا کو اس روڈ سے کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کے تحت یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں نہیں آ سکتی تھی۔ اگر کوئی فوج دوسرے کی ٹیریٹری میں آتی بھی تھی تو یہ اس معاہدے کے تحت دوسری فوج اس کو زبانی کلامی بغیر ہتھیاروں کے دوسری فوج کو منع کرتی تھی کہ آپ ہماری ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، کائنڈلی آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ ایسا ہوتا رہا ہے پہلے بھی، لیکن جب سے یہ روڈ انڈیا نے بنانی شروع کی آرٹیکل 370 ریووک کرنے کے بعد، تب سے کیونکہ یہ مسئلہ انڈیا نے یونیلیٹرلی خود سے سالو کرنے کی کوشش کی، اس لیے چائنا، میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا ایک با اثر قوم بھی بن چکی ہے اور ایک بہت بڑا ملک ہے، جو کہ ایک بہت بڑی طاقت اکنامیکلی اور ڈیفنس کے لحاظ سے بھی ایک سٹرونگ ملک ہے، جو کہ سپر پاور بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اس نے یہ دیکھا کہ اگر یہ انڈیا، جو کہ ابھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر انڈیا اس مقام تک آ گیا کہ وہ یونیلیٹرلی ان ڈسپیوٹس کو اور ریجن میں اپنی ریجمنی شو کروا سکتا ہے، ان سارے معاملات کو یونیلیٹرلی سالو کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے چائنا نے اپنے اس معاملے کو ایکسلریٹ کیا اور یہاں تک آ پہنچا کہ انڈیا کے 20 فوجی مار دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہ بات سن رہے ہیں، مجھے پلیز کمنٹس کے اندر اپنے ویوز بتائیں اور مجھے بھی اس معاملے میں گائیڈ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا آنے والے دور میں کہاں کھڑا ہوگا۔ شکریہ۔